فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد الحمد والثناء، معزز سامعین کرام، علماء اعظام، بانی محفل رانا ظفر منیر صاحب، رانا مدثر صاحب، رانا مزمل صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی ابھی وقتاً فوقتاً کسی کو کال کر کے لائیو رانا مبشر صاحب سعودیہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دھرتی سے بیٹھ کر یہ سارا کچھ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بانی محفل ہیں، دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، گفتگو کرنا، پڑھنا، سننا، اللہ ہر ساعت ہر گھڑی یہ جو وقت گزر رہا ہے رب کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ہی حسن انداز میں خطاب ہو چکے علامہ فیاض سعیدی صاحب نے اور علامہ محمد یونس صاحب نے بڑا عظیم خطاب فرمایا۔ مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں، بس چند سی گزارشات گوش گزار کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے، کائنات بننے سے پہلے، دھرتی سجنے سے پہلے بھی تھے۔ جب کو سوائے مصطفیٰ کے اللہ کو بھی نہ جانتا تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ کا تذکرہ خود خدا فرمایا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت پر خوب تذکرہ کیا کریں۔ یہ نعمت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے عظیم اور بلند و بالا رفعتوں والی جو نعمت ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آقا کا جو میلاد مناتا ہے، مصطفیٰ کی آمد کی جو خوشی مناتا ہے، اللہ کریم اس خوشی کو کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ اگرچہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منانے والا کوئی کافر بھی ہو، جہنم کے گڑھوں میں رہنے والا بھی ہو، رب کریم مصطفیٰ کی آمد کے صدقے اسے وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابو جہل کی، ابو لہب کی باندھی حضرت سہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائیں، یہ خوش ہو کر اپنے مالک ابو لہب کے پاس پہنچی، عرض کہ حضور مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ کی زوجہ کہ ہاں اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ خوشخبری سنائی۔ جیسے ہی ابو لہب کو یہ خوشخبری ملی، وہ خوش ہو کر مصطفیٰ کی آمد کا سن کر اشارے سے کہتا ہے اے سہیبہ تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آزاد ہے۔ 1 سال مصطفیٰ کی اعلان نبوت ہوا، یہ سب سے بڑا دشمن بنا، یہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے مرنے کے 1 سال کے بعد
ایک روایت میں آپ کے خاندان میں کسی نے، اور ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بھائی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب کس حال میں ہے؟ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم صبح و شام عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، ہر گھڑی ہر ساتھ عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہوں، بس پیر کا دن پلٹ کے آتا ہے اور مجھے راحت کچھ مل جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی، میری باندھی سویبہ آئی تھی، میں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کیا تھا، رب کریم مجھے وہ انگلی کا اشارہ اس طرح کا اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے اتنا پانی پلا دیا جاتا ہے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جسے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا دشمن مصطفیٰ تھا، زندگی بھر مصطفیٰ کو تکلیفیں دی، گروپ بناتا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، مکے کے لوگوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کی دشمنی پر ابھارا کرتا تھا، پیسہ خرچ کرتا، کوئی موقع ایسا نہ جانے دیتا جس مصطفیٰ کو اذیت نہ ہو، ہر گھڑی ہر ساتھ اس کی کوشش ہوتی تھی مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچاتا رہے، مگر جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے اتنی خوشی منائی کہ آزادی ہے، اس باندھی کو آزاد کیا تھا، جہنم کے گڑھوں میں رہ کر بھی اللہ کریم مصطفیٰ کی آزادی، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منانے پر اسے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ اور جو مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا ولادت کی خوشی منائے اس کا کوئی اندازہ تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، ایک روایت میں اس نے 100 سال زندگی بسر کی، اس 100 سال میں ہمیشہ خدا کی نافرمانی کی، لوگ اس سے متنفر ہوتے گئے، لوگ جان چکے تھے یہ بدکار ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ جب اس کا وصال ہوا لوگوں نے نفرت کی بنا پر اسے اٹھا کر کوڑے پر ڈال دیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جاؤ فلاں کوڑے پر میرا بندہ پڑا ہے، اسے اٹھائیں، اس کو نہلائیں، اس کا کفن کریں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں اور اس کو دفن کر دیں۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، اس کی ہر ساتھ تیری نافرمانی میں گزری، اور یہ سارے لوگ اے باری تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ نافرمان خدا ہے، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، اے باری تعالیٰ جب میں اسے اٹھا کر اس کی تجہیز و تفین کروں گا تو اے باری تعالیٰ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ رب نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، جو لوگوں نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ جو انہوں نے کیا وہ تھا جو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ سارے لوگ اس کے ظاہری اعمال کو دیکھا کرتے تھے، ایک پوشیدہ اعمال بھی اس کا تھا، پر جو میں نے دیکھا اس کی ساری زندگی کے اعمال ایک طرف رکھ کے میں نے مصطفیٰ کی محبت کی خاطر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔